شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین موجود ہیں۔ فرمائے عمر آپ کی تلاوت اونچی، آپ کی اونچی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ کیوں؟ فرمائے اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، اور شیطان کو دھتکارنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہماری عادت یہ تھی، اب تو مسئلہ وہی ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ موبائل دیکھ رہا ہے، رات کے 3 بجے بستر اوپر ڈالا، یہ اٹھ کر کے یہ تہجد پڑھے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سیاسی اپنی سیاست کے اندر لگا ہوا، تبلیغی اپنے 6 باتوں کے اندر لگا ہوا، مولوی صاحب اپنے کتبی کے اندر لگا ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرا وہ کوئی اپنے اس ٹوپی میں اس پہ لگا ہوا، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، کوئی اپنے پاجامے پہ لگا ہوا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے پیر صاحب کی ان کو باتوں کو بیان کرتا، قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سب حسین احمد مدنی نہیں ہے، سارے کے سارے محمد قاسم نانوتوی نہیں ہے، سارے کے سارے مولانا زکریا بھی نہیں ہے۔ زکریا میں عرض کرا خدا کی قسم اس بندے نے اتنی تصنیفات کی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے۔ اگر میرے جیسے ربڑ کے اور پلاسٹک کے مولوی 100 مولوی ان کو کمپیوٹر پہ دے دو اور ان کو پیسے بھی دے دو، ان کو سہولتیں، یہ 100 مولویوں کے باپ کا بھی طاقت نہیں ہے اتنا کام کرے جو زکریا ایک زکریا نے کیا۔ حیران کر کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کھجور کا وہ تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، ترمذی کے الفاظ فَالْتَزَمُوا فَاتَنَقَهُ، پھر آہستہ آہستہ تھوڑی سی اس کی آواز دب گئی، دبنے کے بعد میرے نبی یہ بات میں بیان کرنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ حدیث میں بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں، کھجور میں انسان میں نر و مادہ ہوتے ہیں، آپس میں پھر وہ جوڑ مل جاتے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھجور میں جب تک یہ کہ مادہ کھجور کے خوشے نکلتے، جب تک نر کھجور کا خوشہ اس میں پیوند کاری نہیں کریں گے اس وقت تک کھجور صحیح نہیں ہوگی۔ ہے آپ کے پشاور میں تو ہوتے کھجور، ہاں یہ کھجور، ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں، ہم لوگ میں درخت کا پوچھ رہا ہوں، وہ ظالم کھجور کا کوئی دانہ جیب میں لایا، اس کو اٹھا کر کے لایا، بازار سے کس سخوانی سے اس نے لیا ہے، لا کر کے مجھے دکھا رہا ہے یہ کھجور۔ میں درخت کی بات کر رہا ہوں۔ کھجور کبھی بھی انگوروں میں نر و مادہ ہوتا ہے، انار کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے، انجیر کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر کھجور کے اندر میرے نبی جب مدینہ تشریف لائے فرمایا کہ داچش دے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اس طرح پیوند کاری نہ کرے تو کھجور اچھی نہیں آتی۔ مکے کے اندر کھجور نہیں تھی، حضرت نے فرمایا کہ نہ کرو، انہوں نے نہیں کیا، لاکھوں کی فصل ان کی خراب ہو گئی۔ اس لیے میرے نبی نے وحی کے ذریعے سے بعد میں بتایا، فرمایا کھجور کی درخت انسان کی طرح کس طرح؟ انسان میں نر و مادہ ہوتا ہے، کھجوروں میں بھی نر و مادہ، انسان کے آپس میں ملاپ ہوتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کھجوروں کے خوشوں کو آپس میں ملاؤ گے تو پھر یہ کہ ہوگا، انسان کے ہاتھ کو کاٹو تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا ہاتھ کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسے بندے آپ کو دیکھنے میں آئیں گے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تب بھی زندہ ہے، لیکن ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سارا جسم ٹھیک، سر کاٹو اب زندہ ہو تو مجھے دکھاؤ۔ کھجور میں یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درخت کو اوپر سے آپ نے کاٹا پھر بھی نیچے سے پانی اس کو پھیلایا پھر بھی اس سے اس کی شاخیں نکلیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی درخت ہر ایک کی شاخیں نکلتی ہے، لیکن کھجور کو اوپر سے آپ نے کاٹا تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر کھجور کبھی سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، کبھی بھی اس کی چھڑیاں اور کبھی بھی اس کے پتے وہ خشک نہیں ہوتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کھجور کے ایک ایک چھڑی، کھجور کا میوہ، کھجور کا پھل، ہر چیز نفع والے۔ اللہ نے مسلمان کو اس طرح پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے نفع پہنچائے، اپنے آنکھوں سے نفع پہنچائے، اپنی زبان سے نفع پہنچائے، اپنے کان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ رازہ پہ میدانہ پری جانا رازہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور انسان ہی کی طرح ہے۔ اب چونکہ کھجور ایک مرتبہ فصل دیتی ہے پورے سال کے اندر، میرے نبی نے سینے سے لگا کر کے فرمانے لگے کیا تیری درخواست ہے؟ آپ کہیں تو میں محمد آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ نے تو ہمارا خطبہ خراب کر دیا،
خطبہ موقوف، ابو بکر عمر الگ رو رہے، سارے صحابہ الگ ہو گئے، میرے نبی بھی وہ بھی رونے پر آ گئے، سینے سے اس کو لگایا، فرمایا بتاؤ میں محمد آپ کے لیے دعا کروں، ایسی دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو ویسا ہرا بھرا کر دے، اگرچہ تیرا سر کٹ گیا ہے لیکن محمد کی دعا سے تو واپس تازہ ہو کر کیسا ہوگا، اور پھر ایک موسم میں نہیں ہوگا بلکہ پورے موسم میں آپ کھجور دیں گے، پھر پاکستان والے نہیں، مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، پوری دنیا پورے سال حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مدینہ آئیں گے، آپ کے کھجوریں کھائیں گے لیکن کھجور تیری ختم نہیں ہوگی۔ دعا، میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اپنے کان مبارک میرے قریب کرو، میں اس مطالبوں پر راضی نہیں ہوں جو مولانا حسین مطالبہ کرتا کہ بجلی اور گیس ہمیں چاہیے اور کچھ بھی۔ فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا کان اپنے قریب کرو تاکہ کوئی نہ سنے۔ میرے نبی نے کان اس طرح قریب کر دیا، کان قریب کرنے کے بعد فرمایا کہ پوچھو، فرمایا پیارے میں ہرا بھرا ہونا بھی نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تازہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ میرے کھجور حاجی کھائیں، حضرت میرے ساتھ وعدہ کرو، میں آپ کا ممبر تھا، مجھے چھوڑ کر کے اپنے نیا ممبر اختیار کر دیا، اب مہربانی کرو میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن آپ مجھے بطور ممبر کو اٹھائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، نبی کے سینے کے، نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی ہے کہ طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انبیاء کی رفاقت، انبیاء کی معیت، انبیاء کی مجلس، اللہ انبیاء کی رفاقت اللہ ہم کو نصیب کر دیں گے۔ کھجور اس پر زور لگا رہا کہ مجھے قیامت کے دن محمد کی رفاقت مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں وعدہ ہے میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنا ممبر۔ واہ واہ، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دست مبارک اس پر پھیرا، اس کی آواز دب گئی۔ اب الفاظ میرے نبی کے سنو، فرمایا فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی لولم فوالذی نفسی بیدی لولم التزم، خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لم یزل باقیا الی یوم القیامت، قیامت تک یہ اسی طرح روتا۔ میں نے محمد نے اس کو سینے سے لگایا، میرے سینے سے یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھ لو جہنم کی آگ بجھے گی۔ آپ نے پڑھا ہے میرے نبی اپنے صحابی برتن میں پانی لاتا ہے، کہتے ہیں حضرت 150 کی تعداد ہے، 300 500 کی تعداد ہے، وضو کا پانی نہیں ہے، فرماتا تھا ابو راوڑا یہ ابو لے کر کے آ جاؤ، برتن لے کر کے آ جاؤ، اپنی انگلی مبارک دست مبارک رکھتا ہے تو مورخ کہتا ہے، محدث کہتا ہے دست مبارک سے انگلیوں سے چشمے کی طرف پانی پھوٹ رہا ہے۔ صحابہ پھر یہ کہ وضو بناتے پانی پیتے، اپنے جانوروں کو بھی دیتے، پانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، یہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فرمایا کہ نبی کے جسم میں وہ برودت، وہ ٹھنڈک ہے کہ جس سے پانی پیدا ہوتا، اور نبی کے جسم میں وہ برودت ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی بجھے گی۔ یہ برودت ہے اور یہ ٹھنڈک ہے محمد رسول اللہ کے دست مبارک کے اندر۔ اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ واسطے رخ اپنا بدلو، رخ اپنا بدل دو۔ جب آپ شام چلے گئے اب تک نبوت آپ کو ملی نہیں ہے، بخاری جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے، شام تشریف لے جا رہے، شام تشریف لے جا رہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت علی کے والد کے پاس سے جیسے وہاں پر پہنچے، کچھ راہب عیسائی بیٹھے ہوئے، اللہ کا بھلا کرے، عیسائی آپس میں گپ شپ لگا رہے، ان کا مولوی، ان کا پوپ، ان کا پادری وہ دیکھ رہا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، کھجور نے ادھر سے، کھجور نہیں اس درخت نے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، درخت نے اپنے سایہ کو رخ موڑا اس طرف کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جب آ کر کے بیٹھ گئے، میرے نبی دیکھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لوگ بیٹھے، حضرت ادھر کھڑے تھے، اس درخت کا سایہ ادھر چلا گیا، اور جب حضرت کو جگہ ادھر نہیں ملی، نبی پاک ادھر سے مڑ کر کے ادھر آ گیا۔ یہ رائے بھی یہ عیسائی دیکھ رہا ہے، لیکن خدا جس کو بصیرت دے دے، خدا جس کو ہوش دے دے، خدا جس کو بصیرت دے دے، وہ عیسائی اس طریقہ پر
دیکھ رہا ہے جب حضرت ادھر آگے ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے 40 سال کی عمر نہیں ہے قرآن کا نزول نہیں ہوا جبریل بھی نہیں آئے لیکن یہ مستقبل کا نبی ہے نبوت کا ظہور ہو جائے گا جیسے آپ ادھر آگے تو درخت کا سایہ ادھر پھیر گیا اس عیسائی نے دیکھا عیسائی دوڑ دوڑ کر کے کہا تمہارے قافلہ کا بڑا کون ہے بتایا کہ ابو طالب ہے ابو طالب ہے عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب حضرت علی کے والد ہے اس کو کیا سڑے دل تراشا ادھر آ جاؤ عیسائی نے اس کو الگ نکال کر کے کہنے لگے تم لوگ کون ہو کہنے لگے کہ ہم مکے سے آئے کس کی اولاد ہو عبد المطلب کی قریش سے کہنے لگے یہ بچہ ہے